عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہم سورہ یاسین کا آغاز کر چکے ہیں جو کہ ہماری فرسٹ ٹرم میں ہوا تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹرم میں ہم نے آیت نمبر 33 سے شروع کیا جو کہ 44 تک ہم نے اس کو پڑھا، اور ان آیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے خالق، مالک اور رازق ہونے کی جو نشانیاں ہیں، جو دلائل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دیے کہ دن اور رات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آ جا رہے ہیں۔ نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سورج ہے وہ اپنے مقررہ راستے پر چلتا چلا جا رہا ہے، اس کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور اسی طرح چاند کی منازل جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں۔ وہ انہی راستوں پر چلتا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح یعنی بالکل باریک ہو جاتا ہے، اور جب نئے تاریخ سے چاند نکلتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ پورا چاند بن جاتا ہے، پورے طریقے سے روشن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی، مالک ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی نشانیاں ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی، ایک ہی اس کائنات کے ایک ہی مالک ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سوالات میں آ جاتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے توحید باری تعالیٰ ہونے پر استدلال کرتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ تو یہ تمام جو علامات ہیں، سورج، چاند، ستارے، اور اس کے علاوہ زمین کی سے نباتات کا اگنا، پیداوار کا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ دوسرا یہ کہ نباتات کے جوڑے ہونا، کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک اکیلی نہیں ہے بلکہ دو چیزیں مل کر اپنا جو کام ہے وہ مکمل کرتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو ذرائع آمد و رفت ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ہمارے قبضے میں آتے ہیں، اور ہم ان کو اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 45 کی طرف، 45 کی طرف۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اتقوا ڈرو، ما بین ایدیکم جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آگے اور پیچھے کیا ہیں؟ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں جس وقت کر رہے ہوتے ہیں ان کو اجر کے لحاظ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس آگے بھیج دیا۔ ہم عبادات ادا کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر ادا کرتے ہیں تو وہ اجر کے لحاظ سے ہم نے آگے بھیج دیا، اس کی ادائیگی سنت کے مطابق ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اور جو نیک کام کرتے ہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی، والدین کے حقوق ادا کرنا، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنا، دوسروں کے خدمت خلق کے کام کرنا، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کسی کو اچھی بات سکھا دینا، یہ تمام وہ اعمال ہیں جو ہم آگے کی طرف بھیجتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے خلوص کے مطابق اور ہماری نیت کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ آخرت کے دن، قیامت کے دن ہمیں دے دیں گے۔ وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی وہ اعمال جو دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر ہم کسی کو اچھی بات سکھا دیتے ہیں تو اس اچھائی کا اجر جو ہے وہ ہمیں ملتا چلا جائے گا، اور اگر ہم کسی کو کوئی بری بات ہم سے کوئی سیکھ لیتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، اور جب تک وہ بری بات چلتی چلی جائے گی تو اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے نامہ اعمال پر پڑے گا۔ تو اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہیں اس سے ڈرو، یعنی اپنے اعمال جو ہیں ان کے انجام سے، ان کے اختتام سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تعتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیاتن کوئی نشانی، من آیاتی ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا وہ انہا اس سے معرضین منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔
وما تعتیہم نہیں آتی ان کے پاس من آیاتن کوئی نشانی من آیاتی ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا مگر کانو وہ انہا اس نشانی سے معرضین منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ کفر اور شرک پر کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان کے کفر اور شرک کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے واحد و لا شریک ہونے کی جو ہے وہ یقین نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ان کے پاس کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی آتی ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جو اس وقت بہت بڑی بڑی بیماریاں تھیں جن کا کوئی علاج نہیں تھا، جیسے پیدائشی اندھا ہونا یا کوڑھی کا مرض جو ہے اس وقت بہت زیادہ تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو تندرست کر دیتے تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے بھی اس وقت کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جو وحی آتی تھی، اس کا بھی کافر اور مشرک جو ہیں وہ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے، اور یہی جو طرز عمل ہے وہ باقی قوموں کا بھی رہا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کا یہی طرز عمل جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی ان کے رب کے پاس سے کوئی نشانی ایسے لوگوں کے پاس آتی ہے، وہ کسی بھی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا اقرار کر لیں، اس کے اوپر ایمان لے آئیں اور اپنے اعمال کو اس کے مطابق صحیح کر لیں، اپنے عقیدے میں پختگی لے آئیں، اس کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار، اسی نشانی کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے جو صحیح بات ہے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے انفقوا خرچ کرو مما اس میں سے جو رزقکم تمہیں رزق دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب ایسے ہی لوگوں سے جو کفر اور شرک پر کے مرتکب ہیں اور جو نافرمانی اور خطائیں جو ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، قال الذین کفروا تو کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا ایمان والوں سے انطعم کیا ہم خرچ کریں، من لو یشاء اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اطعمہ تو انہیں کھلا دیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین ان نہیں ہو انتم تم الا مگر فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں یا صریح غلطی پر، یعنی کھلی غلطی پر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا مگر تم تو کھلی غلطی پر ہو۔ یعنی جب انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اس خرچ کرنے کے بجائے اس مال کو اپنا مال جو ہے وہ قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ ہمارا مال ہے۔ اور اگر جن لوگوں پر تم ہمیں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے یا بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے کہ یہ ان کو کھلا دیتے۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں جانتے، یہ گمراہ لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے اور تنگی میں رکھ کر بھی آزماتا ہے۔ اب ان لوگوں کو زیادہ دے کر آزمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں رزق لکھا ہوتا تو وہ ان کو ہی دے دیتا کہ یہ خود اپنے ضروریات جو ہیں وہ پوری کر لیتے، اس لیے ہم ان کی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، اس لیے ان بھوکے لوگوں کو ہم کھانا نہیں کھلائیں گے، ان کی بھوک ہم نہیں مٹائیں گے۔ اور یہی نافرمان لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر انہیں آخرت پر یقین ہو اور یہ جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے اعمال کے بارے میں یا جو بات ہم اس زبان سے نکال رہے ہیں، جو بات ہم اس زبان سے کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے یہ کیا بات کی، یہ کفریہ اور شرکیہ بات جو ہم نے زبان سے نکال دی ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ان کو آخرت کے آنے پر یقین نہیں ہے، انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہی انہی لوگوں کا طرز عمل بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے
کہتے ہیں قیامت کے بارے میں، یقولون وہ کہتے ہیں متی کب حاذل وعد یہ وعدہ پورا ہوگا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب انہیں آخرت کے دن سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ مذاق اڑانے والے انداز میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ وعدہ سچا ہے، اگر تم سچے ہو تو ہمیں یہ تو بتا دو کہ آخر یہ کب پورا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی نہیں دیا، بس یہی کہا گیا کہ قیامت آئے گی اور اچانک آ جائے گی۔ اور یہ بھی ہم آگے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے آنے کے بارے میں جو بات ہے وہ کیا بتائی گئی۔ ما ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر صیحۃ واحدہ ایک چنگاڑ کا، تاخذہ جو کہ اچانک آ جائے گی، وہم یخصمون اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون پھر نہیں وہ کر سکیں گے توصیۃً وصیت، الا ولا اور نہ، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون لوٹ سکیں گے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا، وہ یعنی مذاق اڑاتے ہیں، ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کا طرز عمل تو ایسا ہے کہ یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک چنگھاڑ آئے اور جو ان کو آ کر پکڑ لے۔ اور قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو وہ اچانک آ جائے گی، تاخذہم وہ تو اچانک آ جائے گی، وہم یخصمون وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہوں گے، اور کسی کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کسی بھی بارے میں وصیت کر سکے، یا اگر وہ گھر سے باہر ہے اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا سکے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتاتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے وہ لقمہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کو منہ تک نہیں لے جا سکے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ خرید و فروخت کرنے والے جو ہیں وہ خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے اور وہ اپنا کام مکمل نہیں کر پائیں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ اچانک آ جائے گی اور کوئی بھی اپنا کام مکمل نہیں کر سکے گا، اور دوسرا یہ کہ نافرمانوں کا طرز عمل بتا دیا گیا کہ وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا وقت بتا دو، ہمیں تعین کر دو کہ آخر وہ وقت جو ہے وہ کب آئے گا تو ہم اس کے مطابق تب تیاری کر لیں گے۔ تو یہ جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ان کا اپنے لفظی ترجمہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ پورے تمام الفاظ کا یاد کر لیں۔ اگر آپ لفظی ترجمہ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے بامحاورہ ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس ترجمے کو صرف یاد ہی نہیں کرنا، اس چیز پر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ آخر اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور ہم نے اس میں سے کیا جو ہے وہ اخذ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کس طریقے سے بہتر بنانا ہے، تاکہ یہ جو ہم نے ابھی اس سبق میں پہلی آیت پڑھی وَمَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے، یہاں سے آج کے سبق سے ہم یہ اپنے لیے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اعمال کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے، ہم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں اور اپنے پیچھے کیا چیز چھوڑ رہے ہیں، کیا ہم آگے ایسی چیز بھیج رہے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، کیا ہم اپنے پیچھے ایسی چیز چھوڑ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جو ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دینے والی ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس کی تمارین جو ہے وہ ہم اگلے لیسن میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔